بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے سننے والے مومن، کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ ایمان صرف دل کا یقین نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو فرشتوں کو مسکرا دیتی ہے اور شیطان کو لرزا دیتی ہے۔ ایمان جب دل میں اترتا ہے تو انسان کو ایسا نور بخش دیتا ہے کہ زمین و آسمان کے جن و بشر اس کے رعب سے کانپتے ہیں۔ ایسا ہی ایمان حضرت عمر بن الخطاب کے دل میں تھا، ایمان کا وہ نور جو پہاڑوں کو لرزتا تھا اور شیطان جس سے پناہ مانگے۔ یہ وہی عمر ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنات، شیطان اور انسانوں کے دلوں میں شر چھپانے والے وسوسے سب حضرت عمر کے سامنے کمزور پڑ جاتے تھے۔ آج ہم اسی ایمان، اسی جلال اور اسی روحانی رعب کی کہانی سنیں گے۔ حضرت عمر اور جنات کا خوف۔ اسلام سے پہلے عمر ایک جری، نڈر اور سخت انسان۔ اسلام سے پہلے عرب کے ہر کوچے میں حضرت عمر کا نام سن کر لوگ راستے بدل لیا کرتے تھے۔ ان کا قد لمبا، چہرہ دراز، آواز گرجدار اور ہاتھ پولاد جیسے مضبوط۔ قریش کے لوگ کہتے تھے عمر بولتے ہیں تو جیسے پہاڑوں میں گونج پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ عمر جو اپنی طاقت پر نازات تھے ابھی ایمان کے نور سے محروم تھے۔ اسلام کی روشنی ان کے دل میں ابھی اتری باقی تھی۔ جب وہ اسلام لائے تو وہی جلال، وہی رعب، وہی جرأت اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہو گئی۔ دنیا نے کیا دیکھا کہ وہ عمر جو پہلے تلوار کے بل پر چلتے تھے اب عدل، ایمان اور اللہ کے خوف کے بل پر زمین چلنے لگے۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو مدینہ میں ان کا رعب ہر جگہ محسوس ہونے لگا۔ جہاں جاتے لوگ ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ وہ ایمان کی لہر تھی، ان سے پھوٹتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر رکھا ہے۔ وہ درجہ ہے جو ایمان کے اثر سے نصیب ہوتا ہے، ان کے قریب شیطان بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ دن نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے عمر، اللہ کی قسم، جب شیطان تجھے راستے پر دیکھتا ہے تو وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ حیران رہ گئے، کیونکہ شیطان جس سے بچ نہیں سکتا وہ عمر کی ایمان سے ڈرتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ حقیقت تھی۔ ایمان کا اثر صرف ظاہری نہیں ہوتا، یہ انسان کے اندر ایک ایسی روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ جنات اور شیاطین بھی اس کے قریب آنے سے ڈرتے ہیں۔ یہی طاقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ رات کے وقت مدینہ کے قریب کسی وادی میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جن کسی شخص کے جسم میں داخل ہو کر اسے تکلیف دے رہا تھا۔ شخص چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ کسی نے کہا یہ جن ہے، یہ اذیت دے رہا ہے۔ تب ایک بزرگ نے کہا اگر عمر یہاں ہوتا تو یہ جن بھاگ جاتا۔ میں کسی نے مدینہ سے حضرت عمر کا نام لیا، قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں سب کی جان ہے۔ رات کی وہ چیخ سنائی دی گئی جیسے آگ میں کوئی جل اٹھا ہو۔ انی فوراً نکل بھاگا، چیختا ہوا کہنے لگا، تم نے عمر کا نام لیا، میں اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ ایمان کی تاثیر یہ تھی، نوری طاقت جس سے جنات بھی لرز جاتے تھے۔ مدینہ کے گلیوں میں اگر رات کے وقت عمر کا قدموں کے چاپ سنائی دیتے تو مدینہ کے در و دیوار جیسے کہہ اٹھتے، اب سکون ہے، عمر کہہ رہے ہیں۔ صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی ان کے وجود سے واقف تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنات آپ کے عدل و ایمان کے سبب قریب آ کر بھی وسوسہ نہیں ڈالتے تھے۔ روایت میں بیان ہے کہ ایک شخص نے خواب میں ایک جنی کو دیکھا۔ اس نے کہا ہم زمین پر آزاد گھوما کرتے تھے، لیکن جب عمر خلیفہ بنے ہمیں زمین تنگ لگنے لگی۔ یہ تھا اس ایمان حکومت کا اثر جس نے زمین و آسمان کے مخلوقات پر اپنا رعب ڈال دیا تھا۔ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت عمر کی طاقت صرف جسمانی نہیں تھی، وہ اللہ سے قرب کی طاقت تھی۔ وہ دل کا یقین تھا جو شیطان کو بھی لرزاتا دیتا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بے شک ایمان والے اور ایمان کو عمل کے ساتھ ملانے والے ان کے دلوں میں اللہ کے سکینہ نازل کرتا ہے۔ اس سکینے نے حضرت عمر کے اندر وہ نور بھی دیا تھا جس سے جنات بھی کانپتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک جن نے اپنے قبیلے کو کہا ہم آسمان کی خبریں سنتے تھے، لیکن جب محمد مبعوث ہوئے تو ہم بھاگتے پھرتے ہیں، اور اب ان کے ایک ساتھ عمر زمین پر ہے جن کے دل سے ایسی روشنی نکلتی ہے کہ ہم قریب نہیں جا سکتے۔ سوچو، وہ جن جو آسمانوں سے خبریں لاتے تھے وہ عمر کے دل کے نور سے ڈر گئے۔ ایک بزرگ عالم لکھتے ہیں کہ ایمان والوں کی خوشبو جنات بھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ خوشبو جسم کی نہیں روح کی خوشبو ہوتی ہے، اور عمر کی ایمان کی خوشبو اس قدر تیز تھی کہ جنات بھی اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے۔
یہ ہے وہ ایمان کا وہ درجہ جس میں انسان نہ صرف زمین پر بلکہ غیب کے مخلوقات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر کا رعب ان کے تلوار کی وجہ سے تھا، لیکن حقیقت یہ ہے ان تلوار سے نہیں ڈرتے، وہ ایمان سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر کی ایمان کا عالم یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، اگر کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ درجہ محض طاقت سے نہیں بلکہ دل کے یقین سے ملتا ہے۔ شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، لیکن جو ذکر میں رہتا ہے اس پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذکر الہی میں اس قدر مضبوط تھے کہ شیطان ان کے قریب نہیں جا پاتا تھا۔ جب وہ کسی وادی میں داخل ہوتے تو جنات ایک دوسرے کو خبردار کرتے، عمر آ رہے ہیں، چپ جاؤ۔ یہ ایمان کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ حضرت عمر کی ہیبت شیطان پر تھی، لیکن مومنوں پر ان کا دل محبت سے لبریز تھا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے، اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کا حساب ہوگا۔ یہ وہی دل تھا جن میں اللہ کا خوف اور مخلوق کی محبت جمع تھی، اور یہی ایمان کا کمال تھا۔ یہ سننے والے مسلمان، یہ کہانی صرف حضرت عمر کی نہیں، یہ ایمان کی طاقت کی کہانی ہے۔ جنات، شیطان یا وسوسے، یہ سب تب ہی کمزور ہوتے ہیں جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے بھر جائے۔ اگر تو بھی چاہتا ہے کہ شیطان تیرے قریب نہ آئے تو اپنے دل کو اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور نماز سے منور کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بس ایمان صرف ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان جینے کا نام ہے۔ ایمان وہ طاقت ہے جو حضرت عمر کے دل میں اتر کر جنات کو بھگا دیتی ہے۔ ایمان وہ روشنی ہے جو شیطان کو اندھیرے میں گم کر دیتی ہے، اور ایمان وہ نور ہے جو آج بھی ہر مومن کے دل زندہ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے دل کو عمر کی ایمان جیسا بناؤ کہ شیطان تیرے ذکر سے بھاگے، جب تیرے راستے سے دور ہو جائے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں عمر جیسا ایمان عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور یقین سے منور کر، ہمیں شیطان، جنات اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ، اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر جن سے تو راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔